دو جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بنے گا، یہ فرمایا. دو جگہ کا بگڑا ہوا کیا نہیں ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ایک علم سیکھنے گیا اور علم سیکھنے کے زمانے میں اس نے گناہ کیے اور غفلت کی، تو علم سیکھنے کے زمانے میں اگر کوئی بگڑ گیا اب وہ نہیں بنے گا. پھر فرمایا ایک اللہ کے راستے میں گیا ہوا اگر غلط کر دے تو وہ بگڑ گیا، پھر وہ نہیں بنے گا. پھر حضرت نے دو مثالیں دی. یہ مثال دی کہ اللہ کے راستے کا زمانہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بننے کا زمانہ، ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کا زمانہ. بچہ کہاں بنتا ہے؟ ارے بولو بھائی کہاں بنتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. اب کوئی بچہ اس بننے کے ماحول میں جہاں اس کو بننا ہے صحیح نہیں بنا، آنکھیں بہنگی رہ گئی، کان بہرے رہ گئے، آنکھ لولا رہ گیا، پیر لنگڑا رہ گیا اور عیب دار پیدا ہو گیا. اب جو مادرزاد عیب دار پیدا ہوا، بننے کے ماحول میں پورا نہیں بنا، اس کو ماں ڈاکٹروں کے پاس لے کر پھرے کہ اس میں یہ کمزوری رہ گئی، اس کو ٹھیک کر دو. تو جو مادرزاد پیدا ہو کمزوری کے ساتھ، اس کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے؟ ارے بولو کر سکتا ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ بننے کے زمانے میں بگڑ گیا. کون سے زمانے میں بگڑا ہے؟ بننے کے زمانے میں. پھر اب اس کا سدھار نہیں ہوگا. پھر دوسری حضرت نے مثال دی کہ بھائی روٹی کہاں بنتی ہے؟ تنور میں بنتی ہے، توے پر سینکتے ہیں، یہ اس کے بننے کی جگہ ہے. کوئی روٹی تنور میں ہی جل گئی، کوئی روٹی توے پر ہی خراب ہو گئی، اب توے سے اترنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی کہ بھائی یہ خراب کہاں ہوئی ہے؟ ارے بولو بھائی یہ خراب کہاں ہوئی؟ کہ بننے کی جگہ پر. اگر بننے کی جگہ پر وقت صحیح نہیں گزرا تو پھر آدمی بجائے بننے کے مفاسد کے ساتھ واپس آتا ہے. سگریٹ پیتا ہوا آتا ہے، تمباکو کھاتے ہوئے آتا ہے، گناہ کرتے ہوئے آتا ہے. تو ہمیں اپنے وقتوں کی نگرانی کرنی، اتنا طاقتور کام ہے یہ. جس جگہ کی نیکی کی بڑی اس جگہ کا گناہ بھی بڑا. تو اللہ کے راستے میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، پھر وہاں غفلت ہوگی تو وہاں کے گناہ بھی بڑے ہوں گے. اس لیے خود بھی اچھا وقت لگانا ہے اور ہماری جماعتوں کو اچھے سے روانگی کی بات کرنی ہے، بھر کے بھیجنا ہے. حاجی صاحب فرماتے تھے بھر کے بھیجو. اور واپس آئے تو اچھے سے واپسی کی بات کریں. قرضداری سنیں پھر واپسی کی بات کریں. کیوں واپسی کی بات کرنی ہے؟ اس لیے یہ سب پرانوں کا مجمع ہے، اس لیے میں تھوڑی سی مذاکرہ کر رہا ہوں کہ واپسی کی بات اس لیے کرنی ہے کہ یہ مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں گیا ہے، اب 27 دن اس کو گھر میں رہنا ہے. اب 27 دن اگر اس کو ماحول نہیں ملے گا تو یہ ٹک پائے گا؟ ارے بولے بھائی ٹک پائے گا؟ نہیں ٹک پائے گا. تو اس کو اپنے مقام پر جمنے کی، اپنے معاملات میں رہنے کی، معاشرت میں رہنے کی ساری بات سمجھا کر بھیجنا پڑے گا. اب ہم واپسی میں کتنی دیر بات کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں واپسی کی باتیں سمجھا کر بھیجنا پڑے گا اپنے علاقوں میں جو جماعتیں آئے اس کو. تو خود بھی اچھی روانگی کرنی ہے، اچھا وقت گزارنا ہے اور ساری جماعتیں اچھا وقت گزارے اس کی محنت کرنی ہے. تو اگر یہ چیز ہو گئی تو انشاءاللہ اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہم خود بھی بنیں گے اور ہمارے ذریعے سے ہزاروں لوگ بنتے چلے جائیں گے. یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. یہ جتنے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دہرانے کے لیے یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں، مگر ہمیں یاد دلانا، اللہ فرماتے ہیں کہ یاد دلاتے رہو. ایمان والوں کو یاد دلانا نفع دیتا ہے کہ ہماری اپنی ذات کی غفلت نہ آ جائے کہ مجھے اپنی ذات کو دیندار بنانا ہے، اس میں غفلت نہ آئے. مجھے اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا ہے. کتابوں میں آتا ہے اوروں کی دینداری کا ہم سے سوال نہیں ہوگا، گھر والوں کی دینداری کا سوال ہوگا، ہے نا، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کا سوال ہوگا. تو ہمارے ماتحت میں ہماری اولاد ہے، ہماری بیوی ہے، تو ان میں یہ فکر آنی چاہیے، ہماری بیویوں میں، ہمارے بچوں میں فکر آنی چاہیے. ایسا نہ ہو جائے سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے اپنے گھر والوں کو ہم، اس میں جو فکر اللہ نے ہم کو دی ہمارے گھر والوں کو ہم دیں. ہماری موجودگی میں ہمارے بچے تبلیغ میں لگ جانے چاہیے. ہمارے بچے تبلیغ میں لگے اس کے لیے کیا کریں گے؟ حضرت جی فرماتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو دین میں لگا دو، دین مستورات کو. حضرت فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بن جانا ایک نسل کا بن جانا ہے. کیا فرماتے تھے حضرت؟ بولو بھائی. ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا اور ایک عورت کا بن جانا. اگر عورت بن گئی تو پوری نسل بن جائے گی. حضرت فرماتے تھے مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. ہم اپنی بیویوں کو شریک کر لیں. اگر ہماری بیویاں شریک ہو گئی تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں. کس کے تابع ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. ہم کسی کو پوچھیں
کہ بھائی تمہاری زبان کون سی ہے تو کیا پوچھتے ہیں؟ تمہاری مادری زبان کون سی ہے؟ ایسا پوچھتے ہیں تمہاری پیدری زبان؟ ارے بھائی بولو نا، آپ کے وہاں کیا پوچھتے ہیں؟ انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ، ایسا پوچھتا ہے فادر ٹنگ۔ عربی میں پوچھتے ہیں لغت الام، لغت الاب نہیں پوچھتے۔ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں، ماں جس ڈگر پر ہوگی بچے اس ڈگر پر جائیں گے۔ تو ماں بن گئی تو پورا گھر بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں گھر والی۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ گھر کی والی ہے۔ وہ کیا ہے بولو بھائی؟ گھر کی والی ہے۔ گھر میں کس کی چلتی ہے؟ ارے بولو بھائی، بچوں پر بھی ماں کی چلتی ہے، اور میں ایسا نہیں کہتا ہوں بچوں کے ابا پر بھی اسی کی چلتی ہے، لیکن اگر ایسا کہوں تو آپ کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں گھروں میں قبلہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی بولو؟ قبلہ کا مطلب بغیر قبلے کی نماز ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی، تو کب بغیر ان کی منشا کے گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا، وہی قبلہ ہو جائے گی۔ آج اگر میں کہوں 80-90% قبلہ ہو گئی تو شاید برا ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں رشتہ آئے لڑکے لڑکی کا، ٹھیک ہے، رشتہ آیا اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ رشتہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں وہ رشتہ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ جی ذرا زور سے بولو، کیوں ہو جائے گا بھائی؟ ہم تو چاہتے ہیں نہ ہو اور وہ چاہتی ہے ہو جائے، تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کیسے ہو جائے گا؟ وہ گھر والی ہے، بابا جی کہہ رہے ہیں وہ گھر والی ہے، وہ آپ کا اتنا ذہن بنائے گی کہ آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اچھا رشتہ آیا، ہم چاہتے ہیں ہو جائے اور وہ چاہتی ہے نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر زمانے میں وہی قبلہ ہو جائے گا۔ تو ہم عورتوں سے نظر انداز نہ کریں، اپنی بیویوں کو اپنی ان فکروں میں شریک کرنے سے نظر انداز نہ کریں۔ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ اور بچے عورتوں کے تابع ہیں، تو ہم اپنی ان عورتوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں۔ یہ بیویاں جو ہیں وہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بیوی ہے۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم کے ساتھ کس کو بنایا؟ ہم ان کی اماں کو بنایا، ان کی بیوی کو بنایا؟ ان کی بیوی، ہماری اماں ان کی بیوی۔ بھائی ہمارے گھر میں ہماری اماں ابا کی بیوی، تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو تھی وہ کون تھی؟ ہماری اماں، لیکن آدم کی۔ تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی۔ ارے بولو بھائی پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی۔ اور آخری رشتہ بھی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ بیوی کے ساتھ جانا ہے، تو پہلا رشتہ بھی بیوی اور آخری رشتہ بھی۔ یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ لڑنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اسی سے ہماری نسل چلے گی، اس سے ہم لڑتے رہیں گے صبح سے شام تک۔ یہ پیار کا رشتہ ہے۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی فکروں میں شریک کریں تو اپنی بیویوں کو ہم محبت دیں۔ محبت فاتح، ارے بولو نا بھائی، علامہ اقبال کا شعر ہے، محبت فاتح عالم، دلوں کو اگر کھول دیتی ہے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نے اپنی بیویوں کو محبت دی اور اپنی فکروں میں شریک کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین، وحی کا آدھا دین امی جان سے سیکھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ کتنا دین بولو بھائی؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کیسے لے کر چلے، کیسے لے کر چلے؟ اتنی محبت دی ہے کہ نہ پوچھا ہوا تھا۔ حالانکہ ان کے اندر رشتہ سوکنوں کا تھا۔ سوکنوں کے بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ سوکن کس کو کہتے ہیں جی؟ دو بیویاں ہوں کسی کی، ان کے آپس کے رشتے کو کون سا رشتہ کہتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ہمارے ملک میں تو سوکن کہتے ہیں، آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ سوکن جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ کبھی چھری تیز کرنے گئے ہو؟ چھری یا کینچی تیز کرنے جاتے ہیں تو وہ جب اس کو تیز کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاریاں نکلتی ہے۔ وہ جو چنگاری نکلتی ہے اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے، آنکھ میں، تو آنکھ کو کیا کرے گی؟ ارے بولو بھائی، پھوڑ دے گی۔ کیا کرے گی؟
ایک کن اگر آنکھ میں آ گئی تو آنکھ کو پھوڑ دے گی. اور جب دو بیویاں جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کن نہیں، کتنی کن؟ 100 کن. کتنی کن بولو بھائی؟ جنہوں نے کیا ان سے پوچھ لینا کیسی کنے ہو. تو 100 کنوں کا رشتہ ہے حضور کے گھر میں. 11 بیویاں ہیں تو ان کے وہاں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو 100 کنوں میں ہوتا ہے. اللہ نے ساری معاشرت ان کے ذریعے سے وجود لا کر ہم کو بتائی کہ تم کیا کرو گے. حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی وہ سارا ہوتا تھا جو عام انسانوں کے گھر میں ہوتا ہے، کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو میں خدمت کروں، میرے گھر میں آئے تو میں کروں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لے کر چلتے تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام امی جان کے گھر میں تھے، دوسرے نے کھانا بنا کر بھیجا تو اس کو غصہ آ گیا، میرے گھر میں اللہ کے نبی ہے، اس کے گھر سے کیوں کھانا آئے گا، میں بنا کر کھلاؤں گی. اس نے پیالہ لیا، دیوار پر یہ ٹھوک دیا اور پیالہ ویالہ سب توڑ دیا. حضور نے کچھ نہیں کہا. وہ جانتے ہیں کہ غیرت کا تقاضا ہے. امی جان فرماتی ہے میں نے ایسا کیا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے دھمکایا، نہ مجھے ایسا کیا، نہ ایسا کیا. یہ وہ سب ہوتا تھا. ایک مرتبہ کھانا آیا دوسری کے گھر سے، حضور امی جان کے گھر میں تھے، عائشہ کے گھر میں. تو امی جان نے اپنے غلام سے کہا اچھا انہوں نے کھانا بھیجا ہے، میں بنا کر کھلاؤں گی. وہاں سے کیوں آیا ہے؟ میرے ہاتھ کا حضور کو کھلاؤں گے. تو ان کے غلام کو کہنے لگی کہ ایسا کرنا کہ جب دسترخوان پر حضور بیٹھے نا تو وہ برتن کو رکھتے 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 ہاتھ سے چھوڑ دینا تاکہ کیا ہو جائے، گر جائے. تو گر گیا تو میں کھلاؤں گی. پھر تو حضور سمجھ گئی کیا ہو رہا ہے. ان سب چیزوں میں حضور ان کو کیسے لے کر چل رہے ہیں؟ اتنا لاڑ دیا، اتنا لاڑ دیا، اتنا پیار دیا. جب کھانے بیٹھے ہیں امی جان تو امی جان نے گوشت اٹھایا اور یوں لیا اور یوں توڑ کے رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا اور کھایا نہیں. میں کہہ رہا تھا محبت دینے کی چیز ہے اور محبت کو دکھانا پڑتا ہے. محبت کہنے کی چیز نہیں ہے. محبت کیا کرنی پڑتی ہے؟ ارے بولو بھائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گوشت اٹھایا، کھایا نہیں، اس کو دکھایا. تو نے یہاں منہ لگایا تھا، میں وہیں منہ لگا رہا ہوں. یوں کر کے اسی جگہ سے ہونٹ لگائے اور وہاں رکھایا اور رکھا. یہ محبت دکھا رہے ہیں گھر والی کو. پھر امی جان نے پانی اٹھایا اور یوں ہونٹ پر لگایا اور پانی پیا اور گلاس رکھ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی گلاس اٹھایا اور پیا نہیں، پہلے اس کو دکھا رہے ہیں تو نے یہاں ہونٹ لگایا تھا، میں بھی ہونٹ وہیں لگا رہا ہوں اور پھر پانی پی رہے ہیں. تو محبت دکھا رہے ہیں، ایسا لاڑ دے رہے ہیں، ایسا پیار دے رہے ہیں. ایک مرتبہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے، گھر والوں سے کہا اچھا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا لگاؤں گی. تو سب صحابہ سے کہا تم آگے نکل جاؤ، سب کو آگے بھیج دیا. اور پھر آگے بھیج کر امی جان سے کہا چلو دوڑ لگائیں گے. تو انہوں نے دوڑ لگائی، یوں دوڑ لگا رہے. تو امی جان ہلکی تھی، حضور بھارے تھے تو آگے نکل گئی. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جیت گئی. پھر ایک موقع آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا لگاؤں گے. تو سارے صحابہ سے کہا چلو آگے نکلو، سب آگے نکل گئے. پھر گھر والوں سے کہنے لگے چلو، دوڑ لگائی. اس وقت وہ بھاری ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تل کا بے تل کا اس کا بدلہ ہو گیا. اس وقت تو جیتی تھی، آج میں جیت گیا. کیا لاڑ پیار دے رہے ہیں. ان کا نام تھا عائشہ، تو محبت میں کہتے تھے یا عائشو، یوں کہتے تھے یا عائشو. کبھی کہہ رہے تھے یا حمیرہ، اے حمیرہ، یوں گلاب کا پھول. ایک مرتبہ کہنے لگے عائشہ جب سے مجھے پتا چلا کہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گی، مجھے موت کا غم ہی ختم ہو گیا، میرے ساتھ میری بیوی ہے. کیسی محبت دکھا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں اور ہم گھر میں جا کر ان کو لاڑ پیار نہ دیں. یہ سارے رویوں کے ساتھ گھر کی تعلیم، ان سارے رویوں کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج، تو ہماری فکریں لے لے گی. ہم 10 منٹ تو حضرت جی بن گئے تعلیم کی اور 30 منٹ لڑتے ہی رہے. تو وہ بھی تو گھاس تھوڑی کھاتی ہے، کھانا کھاتی ہے. ہمارے بزرگ تھے نادر صاحب، وہ کہتے تھے اگر تم نے رویے ٹھیک نہیں کیے گھر میں تو تمہارا سارا کیا کرا 1 منٹ میں پانی بہا دے گی. جیسے ہم بچوں کو ترغیب دے کر گھر کے باہر نکلے تو ماں کہے کہ دیکھا تمہارے ابا کو تعلیم میں تو حضرت جی بن گئے تھے اور صبح سے شام تک جب آئے تب لڑائی تو لڑائی گالیاں یہ وہ سب. تو اس کے ساری محنت کو پانی پھیر دے گی. 1 منٹ اس کو پانی پھیرنے میں نہیں لگے گا. تو ہماری بیویوں کو ہم نظر انداز نہ کریں، اچھے رویوں کے ساتھ پیش آئیں. اچھے رویوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے، مجال ہے کوئی ذرا بھی چونچا کرے، مجال ہے کسی کی ذرا بھی وہاں کر دے. ارے بھائی گھر میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. گھر میں جو میں نے سنا ہے حضور کا ایسا سب ہو رہا ہے. حضور کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. کیا کرتے تھے؟
جب چھوٹے تھے حسن حسین تو یوں گھوڑا بن جاتے تھے اس وقت, اور حسن حسین کو یہاں بٹھاتے تھے گھر میں گول گول یوں چکر لگا رہے ہیں یوں یوں یوں. حضرت عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے اچھے ہیں, اب میں تو 4 مہینے کا امیر صاحب ہوں, میں تو یہ بچے کو نہیں بٹھا سکتا. تو پھر تم کیا کر سکتے ہو بھائی. ان کی نوازی تھی حضرت امامہ, یہاں بٹھا دیتے, حضور یہاں بٹھا رہے ہیں. ظہر کے بعد بازار والوں کی خیریت پوچھنے جاتے تھے تو یہاں بٹھا کر بازار والوں کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں, اور نوازی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, بازار جا رہے ہیں حضور. جب حسن حسین بڑے ہو گئے تو گھر میں گئے, آ جاؤ حسن حسین چلو کشتی لڑو. کشتی لڑا رہے ہیں, ایک جیت گیا, شاباش شاباش. تو ان کی امی کہنے لگی فاطمہ جس کو شاباشی دے رہے ہو اس کو نہیں دے رہے. تو کہنے لگی کہ دیکھو جبریل بھی کھڑا ہے, وہ اسی کو شاباشی دے رہا ہے, یہ جیتا ہے. ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں. بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے تو کیا بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بھائی بچوں کا ابا مستی کرے گا؟ بچے ہی تو مستی کریں گے اور کون کریں گے؟ حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبا سجدہ ہو گیا. صحابی کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ کیوں لمبا سجدہ ہو گیا. اپنے سر اٹھا کر یوں دیکھا چپکے سے, تو دیکھا حسن یا حسین کمر پر آ کر بیٹھ گئے. تو میں نے چاہا کہ میں یوں ہاتھ کر کے نیچے اتاروں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چلو نماز میں کہا نہیں اس کو بیٹھے رہنے دو, کہ گھر کی معاشرت سے گھر بنے گا. گھر کی معاشرت, ہمارے بزرگ سے وہ کہتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں, تمہاری سائز کے جوتوں کے سائز کے, ان کو بچے سمجھ کر اس کو ضائع نہ کرو ڈانٹ ڈپٹ, بلکہ ان کو دوست بنا کر سنبھال لو. اگر تم نے ان کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا, مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. اب یہ دوست بنانے کی اس کی عمر ہو گئی. اب جب چاہیں تب گئے گھر میں, اب بھائی تو چلے میں نہیں گیا, تو پڑھنے نہیں گیا, تو اسکول نہیں گیا, یہ اب ٹارچر شروع ہو گیا. اگر ٹارچر شروع ہوا تو ہم میں اور ان میں نفرت پیدا ہو جائے گی, اور ایک دروازے سے ہم داخل ہوں گے, دوسرے دروازے سے وہ باہر چلا جائے گا. نرمی سے دینا ہے, نرمی اور محبت سے. کتابوں میں آتا ہے اللہ جو چیز نرمی سے دیتے ہیں سختی سے نہیں دیتے. اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف, اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں. کیوں کتابوں میں لکھا من حرم من الرفق حرم من الخیر کلہ, جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز منتقل ہو, اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویے, اولادوں کے ساتھ نرم رویے. یہ نہیں میں گھر میں جاؤں تو مجالے کسی کی چونچا کرے, گھر والے ہمارا انتظار کریں ہمارے آنے کا. حضرت امی جان فرماتی ہے کہ حضور ہمارے ساتھ آتے تھے تو ایسے ہم کو کہ اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں, اور جب اذان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. حضور روزانہ گھر والیوں کو 2 مرتبہ ٹائم دیتے تھے. کتنی مرتبہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے. اشراق کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے, فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں ہوتے تھے. اشراق کے بعد ساری گھر والیوں کی خبر پوچھتے تھے کھڑے کھڑے, کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو. پھر اس گھر میں چلے جاتے تھے جہاں حضور نے رات گزاری ہے, وہاں ہوتے تھے. ایک تو روزانہ صبح میں سب کی خیریت پوچھتے تھے, سب کو ٹائم دیتے تھے. پھر روزانہ عصر کے بعد اس گھر میں جا کر حضور بیٹھ جاتے تھے جس گھر میں رات گزارنی ہے. ساری گھر والیاں اس گھر میں آتی تھی اور حضور کے ساتھ باتیں ہوتی تھی. ہم نے وہاں زبیر صاحب کو دیکھا, ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عصر کے بعد گھر میں جاتے تھے. تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عصر بعد کیوں جاتے ہیں. جب کتابوں میں پڑھا تب پتا چلا کہ حضور بھی عصر بعد گھر میں جاتے تھے. روزانہ ساری گھر والیاں گھر بیٹھتی تھی, ورنہ اس گھر والی کا نمبر تو 11 دن بعد لگنا ہے, تو 11 دن تک چھٹی. روزانہ 2 مرتبہ خیریت پوچھتے تھے. تقاضے میں گھر تھوڑی بھول جانے کا ہوتا ہے, ورنہ گھر میں آگ لگ جائے گی. حضور امام الانبیاء ہے, ان سب کے ساتھ اپنے گھر میں یہ چیز. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آزادین امی جان سے سیکھا ہے اچھے رویے گھروں میں رکھنا اور بچوں کو بھی اچھے رویوں سے لینا. اگر یہ رویے گھر میں زندہ ہو گئے پھر ان کو اللہ کے راستے کا خروج اثر کرے گا, گھر کی تعلیم اثر کرے گی. اس کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کروائیں. جس طرح ہم مردوں کی فکر خروج سے بدلی ہے, ایک عورت کے ساتھ ہماری 10 مجلسیں ذہن سازی کی کرو ایک طرف, اور ایک مرتبہ کا 3 دن کا خروج ایک طرف. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ایک مرتبہ سمجھایا, 2 بار سمجھایا, 3 بار سمجھایا, 10 مرتبہ سمجھاؤ, اور اس خاتون کے ایک مرتبہ سے روزے لگ گئے تو ایک سے روزے جو اس کی فکر بدلتے ہیں, ہماری 10 مجلسیں نہیں بدلتی. اس لیے موقع بموقع مستورات کے ساتھ ہمارا خروج ہو. ہم اہتمام سے اپنا اس کا اہتمام کریں. جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تعلیم کا نظام کریں, بڑے ہو جائیں تو ان کو تبلیغ سمجھائیں.
تو اس سے گھر محفوظ ہوگا. اللہ ہم سے ہماری دینداری پوچھیں گے, اور دوسرے نمبر پر اللہ ہم سے ہمارے بیوی بچے ہمارے ماتحت ہے اس کا پوچھیں گے. اور تیسرا, ختم نبوت کی برکت سے ہمیں اللہ نے پوری دنیا کا ذمہ دار بنایا ہے. یہ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو ہم سب کی خیر خواہ بنیں, اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں. میں نے شروع میں ذکر کیا نا, جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے کمایا, کیسی زوردار کمائی ہو گئی. اس زمانے میں آپ دیکھو, اس زمانے میں کیسے کیسے جیالے لوگوں نے کمائی. ہم لوگ ایک مرتبہ یہاں سے جا رہے تھے, ہمارے ملک ہندوستان سہارنپور جا رہے تھے, بائی روڈ جا رہے تھے. پھر وہاں سے ہم کو ہمارے صوبے میں جانا تھا, میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہم کو وہاں جانا تھا. تو راستے میں ہریانہ پڑتا ہے, وہاں حاجی صاحب کا گاؤں آیا, وہاں سے ہم گزرے. اس گاؤں کا نام ہے گمتھلا. کون سا گاؤں؟ تو میں نے پوچھا یہاں کتنے مسلمانوں کے مکان ہیں؟ 9 مکان ہیں. کتنے مکان؟ وہ کیسا آدمی ہوگا جو اس 9 مکان والی بستی سے حاجی صاحب کو اٹھا کر لے آیا؟ جو اٹھا کر لایا وہ اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں, لیکن جس کو اٹھایا گیا اس کو پوری دنیا جانتی ہے. اس بندے نے ہزاروں انسانوں کو اللہ کا پیغام سنایا. تو وہ ہزاروں انسانوں نہیں, کروڑوں انسانوں کو سنایا. وہ سارا پیغام حاجی صاحب کو جیسے نامہ اعمال میں جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ حاجی صاحب کو کون کما کر لایا تھا, کون کما کر لایا تھا. جیسے حضرت عمر کو ان کی بہن کما کر لائی, تو بہن نہیں کر سکی جو عمر نے کیا ہے, تو حاجی صاحب کو کما کر لانے والا شاید اتنا نہیں کر سکا جو حاجی صاحب نے کیا ہے. آپ کے یہاں مولانا جمشید صاحب تھے جن کو مولانا مسیح اللہ صاحب نے بھیجا تھا, میں نے بھی ذکر کیا. ہمارے وہاں دیوبند, ہم دیوبند پڑھتے تھے, تو دیوبند کے پاس میں ایک بستی ہے مظفر نگر, اس کا ایک گاؤں ہے بہسانی, وہاں کے وہ تھے. تو وہ بہسانی کو بھی لوگ نہیں جانتے, اور مولانا جمشید صاحب کو کس نے تشکیل کی وہ بھی نہیں جانتے, لیکن مولانا جمشید صاحب نے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنایا. تو مولانا جمشید صاحب کو ملے گا تو کیا اس کو نہیں ملے گا جو ان کو کما کر لایا ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں, ہمارے نامہ اعمال میں بھی اللہ کرے ایسے ہیرے آ جائیں جو حاجی صاحب جیسے ہوں. اللہ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے, وہ کھلا ہوا ہے. کمانے والے چاہیے, اس لیے ہر مہینے اپنے 3 دن کی جماعت بنا کر جائیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے, آپ کی کاروباریاں ہوئی, آپ کو رہبری کی باتیں ہوئی, ہم اپنی استعداد دیکھیں. اتنا بڑا مجمع, ہر ساتھی, مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ساتھی اپنے ساتھ مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر جائیں. 3 دن ایک ساتھ پرانے نہ چلے جائیں, ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے. اور یہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اگر جتنے ذمہ دار ہیں اتنی جماعتیں اگر بننا شروع ہو جائے گی, نیا نیا خون ہمیں ملے گا, نیا نیا مجمع تبلیغ میں آئے گا. تو ہم انسانوں کو کمانے کی لالچ بنائیں, اور ہم یہ نہ سوچیں کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن ہمارے وہاں سے جماعت نہیں بنتی ہے. جماعت بنانے کا کام بہت آسان ہے. ہمارے بزرگ تھے سعید صاحب بھوپالی, ایک بزرگ وہ تھے سعید صاحب جو مولانا علیہ صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے, ایک وہ تھے جو مولانا انعام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے. ہم نے بھی ان کو دیکھا, وہ یہ مقامی کام کا مذاکرہ کرتے کرتے کہتے تھے کہ اتنا آسان ہے یہ کام کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کرنا ہے, ایک آدمی اگر مسجد میں وہ بھی پوری مسجد وار جماعت بنا سکتا ہے, وہ جماعت بنا سکتا ہے. پھر بات سمجھاتے سمجھاتے کہتے تھے کہ اچھا بھائی بتاؤ, ایک مسجد میں ایک ہی آدمی ہے, اس نے طے کیا مجھے بنانا ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی سے کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کو کتنا وقت چاہیے, ایک ملاقات کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ جی بھائی بتاؤ, ذرا زور سے بولو. جی 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. چلو کوئی 15 منٹ کہہ رہا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ, اپنے آدھا گھنٹہ گنو. ایک ملاقات میں آدھا گھنٹہ چاہیے. اب ایک آدمی ایک اکیلا مسجد میں ہے, اس نے یہ سوچا کہ مجھے اکیلے کو محنت کرنی ہے. اب روزانہ 2.5 گھنٹے اس نے فارغ کرنا شروع کیا. آدھے گھنٹے میں ایک آدمی کی ملاقات, تو 2.5 گھنٹے میں کتنے آدمی ہو گئے؟ ارے بولو بھائی, 5 آدمی. ٹھیک ہے, اس کے پاس 27 دن ہے, اس کو 3 دن 28ویں دن جانا ہے. ایک دن میں 5, تو 10 دن میں کتنے؟ 50. دوسرے 10 دن میں 50, اور تیسرے 7 دن میں 35. اگر ایک آدمی روزانہ پابندی سے ایک آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کرے تو روزانہ کی 5, تو 27 دن میں اکیلا 135 کی ملاقات کر سکتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس آدمی نے پورے مہینے میں 135 ملاقاتیں کی ہو, اب 28ویں دن اس کو 3 دن جانا ہے, تو اس کو 135 میں سے 10 آدمی اس کے ساتھ نہیں مل جائیں گے؟ بھائی ذرا زور سے بتاؤ, نہیں مل جائیں گے؟ مل جائیں گے. ہر آدمی کی اپنی جماعت بنا سکتا ہے. اب یہ 3 دن جا کر آیا, وہی 3 آدمیوں کا جو 3 دن جا کر آئے 10-15 آدمیوں کے ساتھ, وہی اب اس کے ساتھ مسجد کی جماعت ہو گئی. تو مسجد اور جماعت بنانا آسان ہوا یا مشکل ہوا؟
ارے بولو بھائی یہ آسان ہے کہ مشکل؟ کون کون کہتا ہے آسان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اکیلا آدمی کر سکتا ہے. اگر اتنا بڑا مجمع ہر مہینے اپنی 3 دن کی جماعت بنائے، ایک دم ہمارے 3 دن کا ریشو اوپر جائے گا. ہر اس کو ذہنوں میں لینا ہے. ابھی ہماری 3 دن کی جماعت، ایک مسجد میں 5 ذمہ دار ہیں اور 2 جماعتیں جا رہی ہے. ایک مسجد میں 10 4 مہینے والے اور 2 جماعتیں جا رہی ہے. ہر ذمہ دار کے ساتھ جماعت جائیں. حضرت فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بنائے. ہمارے وہاں پہلے جوڑ ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ یورپ کا جوڑ تھا. یورپ کے جوڑ میں ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری 4 جماعتیں جاری ہیں مہینے کی 3